الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لي واغفر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلی بار ربیع الاول کی مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی. میرے بزرگوں اور دوستو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، ان کی ذات کو سمجھنے کے لیے، ان کی عظمت اور بڑائی کو جاننے کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ ساری کائنات کا خالق و مالک، ساری دنیا کا بنانے والا اور جس دنیا کے اندر بڑے بڑے انسان ہیں، بڑی عظیم الشان ہستیاں ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، اولیاء اللہ ہیں، رسول ہیں، فرشتے ہیں، ملائکہ ہیں، جس نے بہت کچھ پیدا کیا، ایسے ایسے انسان پیدا کیے جن کی بزرگی، جن کا تقدس، جن کی طہارت، اور اس کے علاوہ ان کی کرامات اور معجزات اتنے بڑے بڑے تھے کہ بعض لوگوں کو شبہ ہو گیا کہ یہ بندہ ہے یا خدا ہے.
تو جس نے ایسے ایسے بڑے بڑے انسان، اولیاء اللہ، بزرگان دین، رسول اور نبی پیدا کیے، جن میں موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ ہیں، ایسے ایسے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء والمرسلین بنا کر کے بھیجا۔ ہم نے محمد کو ساری دنیا کے لیے، سارے عالموں کے لیے، سارے جہانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ اپنے پیارے رسول کی تعریف کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اس کی بات یہ ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے حضور کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا، نہیں بھیجا ہے ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر۔ اس حصر کا فائدہ کیا نکلا؟ اس حصر کا فائدہ یہ نکلا کہ ہم نے آپ کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا، جس میں رحمت ہی رحمت ہے، اور رحمت کے علاوہ کوئی غیر رحمت کا پہلو ہے ہی نہیں، جس کی بات بھی رحمت، جس کا کام بھی رحمت، جس کا عمل بھی رحمت، جس کی ہدایت بھی رحمت، جس کا چلنا بھی رحمت، جس کا پھرنا بھی رحمت، گویا کہ سب کچھ رحمت ہی رحمت ہے، رحمت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا۔ تو بس اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے اور کوئی مقام، اور حضور علیہ السلام کی عظمت کو اور کون سے پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے اور کس طرح بیان کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ سراپا رحمت بنا کر۔ اور ایک بات اور بتاؤں، انسان کو ویسے تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، رحم کی اور رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ کیا مطلب؟ آپ قرآن شریف کی کھولیں گے تو سب سے پہلے لکھا ہوا نظر آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا نہایت رحیم ہے۔ رحمان کے معنی بھی بہت رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی بہت رحم کرنے والا۔ اللہ کے سینکڑوں نام ہیں، 99 نام تو مشہور ہے کہ اللہ کے 99 نام ہے، لیکن بعض محدثین نے، مفسرین نے اللہ کے اس سے بھی زیادہ نام بیان کیے، لیکن بہرحال سینکڑوں نام اللہ کے ہیں۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، غفار بھی ہے، قہار بھی ہے، جواد بھی ہے، اور وہ ستار بھی ہے، اور حی ہے، قیوم ہے۔ سینکڑوں نام ہیں اللہ کے صفاتی نام۔ رحمان بھی اللہ کا نام ہے اور رحیم بھی اللہ کا نام ہے، اور اس کے معنی ہے بہت رحم کرنے والا، انتہائی رحم کرنے والا۔ تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہر کام سے پہلے جو اہم کام ہو بسم اللہ پڑھو۔ کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر اہم کام جو اللہ کے نام سے شروع نہ کیا جائے وہ بے برکتہ رہتا ہے، اس لیے کوئی کام بھی کرو تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ کھاؤ تو، پہنو تو، وضو کرو تب، غسل کرو تب، اور کوئی بھی کام کرو، کہ آپ کھانا پکانا شروع کر رہے، کھانا کھانا شروع کر رہے، بستر بچھانا شروع کر، کوئی بھی کام کر رہے ہو تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔
اگر نہیں پڑھو گے تو بے برکتہ رہ جائے گا، اور پڑھو گے تو اس میں برکت آ جائے گی۔ کیوں؟ ایک بات ذہن میں آئی ابھی کیوں ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم؟ بستر سے بچھایا ہے آپ نے، سو بھی پائیں گے آرام سے یا نہیں؟ کوئی ضروری بات نہیں۔ اتنا کمزور ہے انسان کہ کوئی دشمن آ کے اسے پریشان کرے، وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ تمنچا لے کے آ گیا، چور آ گیا، ڈکیت آ گیا۔ اسے خواب بھی کوئی الٹا الٹا نظر آ جائے تب اس کی نیند خراب ہو جائے، دل دھڑکنے لگے، پسینہ آ جائے، اٹھ کے بیٹھ جائے، نیند اڑ جائے۔ بڑے دشمن کی بات نہیں، خود اس کے اندر سے، اس کے دماغ کی جو اسکرین ہے اس کے اوپر کوئی اگر گندا نہیں ڈراؤنا سا خواب آ جائے تو وہی اس کی نیند کو خراب کر، اتنا کمزور ہے۔ اور اگر کوئی جانور گھس جائے، کوئی جانور، کوئی جھنگر ہی اس کے بستر میں گھس جائے، وہی نہیں سونے دیتا۔ جھنگر، چھپکلی اوپر سے وہ لڑتی ہوئی گر جائے تو اسی میں وہ ہو جائے، اس کی ہو جائے۔ تو بھائی تو نے بستر بچھایا ہی تو ہے، بستر واقعی تیرا بہت قیمتی ہے، بہت بڑھیا ہے، بیڈ بھی اچھا ہے، لیکن تو اس بستر پر آرام اور راحت کی نیند سو سکے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہاں تجھے چاہیے کہ جس نے نیند جیسی پیاری چیز بنائی ہے، جو تیری تھکن کو اتار دے گی، جو تیرے دماغ کو تازہ کر دے گی، جو تیرے دل اور دماغ اور اعصاب کو قوت عطا کرے گی، صبح کو تو فریش ہو کر کے اٹھے گا۔ یہ پیاری پیاری نیند جو کس نے بنائی ہے؟ یہ اللہ نے بنائی ہے۔ اس لیے نیند سے پہلے اسے یاد کر اور کہہ کہ میں اپنی طرف سے نہیں سو سکتا، میرے اندر کیا مجال ہے کہ میں سو جاؤں، اور کیا مجال ہے کہ نیند کے مزے لے لوں، اور کیا مجال ہے کہ میں اپنی تھکن دور کر لوں۔ یہ اگر ہو سکتا ہے تو اسی رب کے صدقے سے ہو سکتا ہے جس نے یہ نیند پیاری بنائی ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے سو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے بستر بنا۔ حضور نے فرمایا سو رہا ہے تو اس سے پہلے کھا رہا ہے، ہاں کھانا آ گیا، دسترخوان لگ گیا، بیٹھ گئے، بہترین رکابیاں اور بہترین جو ہے بریانی سامنے، کھانا ہی تو آ گیا۔ اول میں تو یوں پتہ نہیں کہ کھا بھی پاوے گا یا نہیں، پتہ نہیں کتنے دیکھے کہ نوالا یہاں تک گیا اور پیچھے گر گیا، دسترخوان لگ گیا اور کھا نہیں سکا۔ ایسے واقعات بہت ہیں۔ اور اگر کھا بھی لیا تو یہ بھی تو کوئی ضروری نہیں کہ اس سے پورا مزہ ہی آ جائے گا اور درمیان میں دھسکا نہیں لگے گا، ورنہ ایسا بھی دیکھا ہے کہ دھسکا لگ گیا، مزے کی بجائے تکلیف ہو گئی۔ وہ کھانا جو پیٹ میں جانا چاہیے تھا وہ ہوا کی نالیوں میں چلا گیا، اور صاحب مطلب یہ کہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ ایسا بھی واقعات سنے۔ اور ایسا بھی ہوا ہے کہ کھایا اور کھانے میں وہ جو ہے فوڈ پوائزن ہو گیا، اب جناب والا بیت الخلا ہی بیت الخلا، اور صاحب الٹی ہی الٹی، اور وہی وہ۔ تو میرے پیارو، بہت بڑی ہے وہ ذات جس نے اتنا بہترین کھانا بنایا اور وہ کھانا تجھے عطا کر دیا، اور وہی ذات ہے کہ اس کا کرم ہوگا تو تو اسے کھا پائے گا، اور اس کا کرم ہوگا تو تو اسے ہضم کر پائے گا، اور اس کا کرم ہوگا تو اس سے طاقت بن پائے گی۔ اس لیے جب کھا رہا ہے تو یاد کر یہ تیری طاقت نہیں ہے، یہ جو تجھے مل گیا ہے یہ تیرے رب کا کرم ہے۔ اس لیے اعتراف کر اور اس بات کو جان اور اس بات کا یقین کر، زبان سے اعتراف کر اور دل سے اس کا یقین کر کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اور کہنے میں یوں کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے کھا۔ یہ اعتراف ہے اس بات کا کہ میں اپنے آپ میں کچھ نہیں ہوں،
میں نہ کھا سکتا ہوں، نہ پچا سکتا ہوں، نہ اپنے اندر طاقت پیدا کر سکتا ہوں۔ یہ سب کچھ جو ہے میرے رب کا فضل ہے، کرم ہے، مجھے عطا کر دیا، میرے سامنے آ گیا، اب میں اسے کھا رہا ہوں۔ اے اللہ، جب تو نے یہ مجھے عطا کر دیا ہے تو اسے ہضم کرنے کی بھی طاقت عطا فرما، اور مجھے اسے جو ہے اس میں میرے بزرگوں یہ محفل جو ہے یہ خدا سے اسی طرح جوڑنے کی محفل ہے، یہ بتانے کی، یہی خیالات وہ کرنے کی، اسے صرف یہ نہ سمجھے میرے بزرگوں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھو۔ پانی پیو تو بسم اللہ پڑھو، پانی کو دیکھو، سونے کا سو تو بسم اللہ پڑھو، کھاؤ تو بسم اللہ پڑھو، کہیں سفر کرو تو بسم اللہ پڑھو، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ پڑھو، گھر سے نکل رہے ہو تو بسم اللہ پڑھو۔ پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر سے نکلے پھر واپس آنا نصیب نہیں ہو، پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھر سے تو نکلے مگر واپس آنا نصیب نہیں۔ تو بھائی جب نکل رہے ہو تو اللہ کا نام لے لو، جب داخل ہو رہے ہو تو گھر میں راحت ملے گی، آرام ملے گا، اچھی بات سننے کو ملے گی یا بری بات کیا ملے گا اللہ جانے۔ اس لیے جب گھر میں داخل ہو رہے تب بھی بسم اللہ ہو۔ فرشی یہ ایک عمل ہے جسے ہم چھوڑ دیتے ہیں، اسے عمل کو چھوڑنا نہ چاہیے۔ یہ عمل بڑا مضبوط عمل ہے، یہ اعتراف ہے اپنی کمزوری کا، اور یہ اعتراف ہے، اقرار ہے اللہ کی کبریائی کا اور بڑائی کا۔ یہ معمولی لفظ نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں تو صرف شروع کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہے؟ اس کے معنی میں شروع کر رہا ہوں۔ کیا شروع کر رہا ہے؟ جو بھی کھانا شروع کر رہا ہوں، کھا نہیں سکتا، میں تو صرف شروعات کر رہا ہوں رحمان و رحیم کے نام سے۔ اب اللہ اگر چاہیں گے تو کھا لوں گا، میں تو شروع کر رہا ہوں باہر جانا، اللہ اگر چاہیں گے تو چلا جاؤں گا، میں تو کمانا شروع کر رہا ہوں، کھیت کاٹنا، لیکن میرے بس کی بات نہیں، بس کے بس اللہ کی ہے۔ اللہ چاہیں گے تو کاٹ لوں گا اور نہیں چاہیں گے تو نہیں کاٹ سکوں گا۔ بہرحال اعتراف کرنا ہے شروع کرنے کا، شروع کر رہا ہوں، اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے اور اللہ کے نام کے ساتھ۔ یہ بہت اہم بات، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہاں جب اسے پڑھاتے ہیں بسم اللہ کو تفسیر میں طلبہ کو، تو یہاں ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے بہت سارے نام ہیں، رحمان اور رحیم بھی ہیں۔ رحمان بھی کے معنی بھی رحم کرنے والا، اور رحیم کے معنی بھی رحم کرنے والا، تو دونوں یہ رحم کرنے والے جو لفظ ہیں، رحم کرنے والے، یہ رحم کرنے والے نام ہی ذکر کر دیے۔ کوئی غفار کہہ دیتے، ستار کہہ دیتے، رزاق کہہ دیتے، علیم کہہ دیتے، قدیر کہہ دیتے، سمیع کہہ دیتے، بصیر کہہ دیتے۔ یہ بسم اللہ میں دونوں نام، دونوں کے دونوں کا مطلب ایک، رحم کرنا، بڑا رحم کرنا۔ اس میں کیا نقطہ ہے؟ اس میں کیا راز ہے؟ تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ صفات تو بہت ساری ہیں اللہ کی۔ وہ رزاق بھی ہے، رزق دیتا ہے، وہ خلاق بھی ہے، پیدا کرتا ہے جی، وہ راستہ دکھانے والا بھی ہے، وہ اولاد دینے والا بھی ہے، وہ رزق دینے والا بھی ہے، بہت ساری صفات ہیں اللہ۔ لیکن بندے کے حق میں سب سے زیادہ اہم چیز اس کا رحم ہے، رحم۔ بندے کے حق میں سب سے زیادہ جس صفت کی بندے کو ضرورت ہے وہ خدا کا رحم ہے جی۔ اگر رحم ہو جائے گا تو دوسری باتیں خود بخود ہو جائیں گی، اگر رحم نہیں ہوگا
تو پھر دوسری چیزوں کا ہونا بہت مشکل ہے جی؟ ایک آدمی بھوکا ہو اور آپ کے دل میں رحم نہیں آ رہا، آپ اسے دیکھتے ہوئے چلے جائیں گے، انہوں نے کہا سالہ یوں ہی کرتا ہے، باپ بھکاری ویسے، یہ تو سارے مانگتے پھرتے ہیں، ان کا تو پیٹ بھرے ہوئے ہیں، کہا چلا جائے گا ان کے سامنے، رحم نہیں آیا نا؟ جب تک رحم نہیں آئے گا آپ کی جیب میں سے دھلا نہیں نکلنے کا، آپ اسے کھانا نہیں کھلا سکتے، آپ اسے گھر میں جگہ نہیں دے سکتے، آپ اس کے کام نہیں آ سکتے جب تک رحم نہیں آئے گا، اور جب رحم آ جائے گا بس اب سب کچھ تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ کو جب رحم آ جاتا ہے، اللہ کو رحم آتا ہے جبھی تو رزق دیتے ہیں، اللہ کو رحم آتا ہے جبھی تو پانی دیتے ہیں، اللہ کو رحم آتا ہے جبھی تو رہنے کو چھت دیتے ہیں، اللہ کو رحم آتا ہے جبھی تو اولاد دیتے ہیں، اللہ کو رحم آتا ہے جبھی تو بیوی عطا کرتے ہیں۔ یہ سارے کام تو اللہ جب ہی کرتے ہیں جب رحم آتا۔ تو میں اپنی کیا کیا مجبوری بتاؤں اللہ کو؟ اے اللہ میں بھوکا بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں، میں بے اولادہ بھی ہوں، میں بیوی بچوں کے بغیر ہوں، میرا کاروبار بھی ٹھپ ہے، لوگ مجھ سے محبت بھی نہیں کرتے، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں کہنے سے پہلے ضروری ہے کہ اللہ کا رحم میری طرف متوجہ ہو جائے۔ اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں کیا ہے کیا نہیں، بس رحم آنے کی دیر ہے، جب رحم آ جائے گا تو جو دیا خود بخود بھر جائے۔ تو اس لیے میں تو بھکاری ہوں، میں تو بندہ ہوں، میں تو فقیر ہوں، میں تو درویش ہوں، میں تو خدا کے در کا گدھا ہوں۔ اللہ سکھلا رہے ہیں، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اے بندے جب تو اللہ سے کسی بات کو منوانا چاہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ۔ شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جب اسے رحم آ جائے گا تو رزق خود بخود مل جائے گا، جب اسے رحم آ جائے گا تو گناہ خود بخود اللہ معاف کر دیں گے، جب اللہ کو رحم آ جائے گا تو وہ تجھے جنت میں بھیج دیں گے، جب تجھے وہ رحم آ جائے گا تو تیری ہدایت کے فیصلے کر دیں گے، جب رحم آ جائے گا تو تیرے اخلاق خود بخود درست کر دیں گے۔ ایک رحم پیدا ہو جائے بس سارے کام خود بخود ہو جائے۔ رحم تو رحم بڑی اہم چیز ہے۔ رحم اور رحمت، رحم اور رحمت ایک ہی چیز۔ اس لیے اللہ رب العزت سے کے بارے میں کہا گیا کہ ہوں گی صفات، لیکن بندے کے مطلب کی سب سے اہم صفت جو ہے وہ تو اس کی رحمت ہے، اس لیے رحمت کا بار بار تکرار کیا گیا۔ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم۔ اور ایک اور بات بتاؤں، بس کام تو اللہ کا رحم ہی کرتا ہے، رحمت ہوئی۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے اور ساتوں آسمانوں کو پار کرتے ہوئے عرش الہی پر پہنچے، ہر جگہ اللہ کے عجائبات و غرائبات دیکھے، جب آسمان اس میں پار کرتے ہوئے عرش الہی پر پہنچے تو عرش الہی کی پیشانی پر جو لکھے ہوئے دیکھا، جیسے ہوتا ہے نا کہ پیشانی پہ لکھ دیتے ہیں، اس کی دروازے کی پیشانی پہ لکھا ہوا، پیشانی پر اہم چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ حضور نے دیکھا کہ عرش الہی پر لکھا ہوا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے کو ڈھانپے ہوئے ہے، چھپائے ہوئے۔ اللہ کا غضب جیسا اللہ ایسا ہی اس کا غضب ہے جی، جیسا اللہ ہے ایسا ہی اس کا غضب ہے، ایسی اس کی طاقت ہے، ایسی اس کی قوت ہے، اور طاقتور کا تو ایک مکہ ہی نہیں سمجھا برداشت ہوتا۔ ٹھیک ہے وہ کام بھی بہت کرے، لیکن اگر غصہ آ جا
تو اس کا غصہ بھی برداشت نہیں ہوتا، اس کا ایک تھپڑ، ایک مکہ، ایک نظر غضب برداشت نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے کتنے غضب کے کام کر رکھے، کتنے کام کر رکھے ہیں جس سے اللہ کا غضب اور غصہ واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ غصے کو ہم نے خدا کی طرف سے کھینچ لیا ہے اپنی طرف، ایسی ایسی بدعمالیاں۔ لیکن پھر بھی اللہ کا غضب اور غصہ اس کا پورا اظہار نہیں ہو رہا۔ اس کی دی ہوئی آنکھ اس کی نافرمانی میں استعمال کر رہے، اس کے ہی دیے ہوا ہاتھ پیر اس کی نافرمانی میں استعمال کر رہے، اس کی دی ہوئی جوانی غلط استعمال کر رہے۔ ہاں، ایسے ایسے معاملے میرے لاڈلو اور نوجوانوں، ایسی بات، ایسے مریض اور ایسے معاملات سامنے آتے ہیں کہ ہم میں تو دیکھنے کی بھی تاب نہیں، طاقت نہیں ہے۔ ایسی بیماریاں ہیں اور ایسے حالات ہیں کہ انہیں دیکھنے کی بھی تاب نہیں ہے، تاب۔ ایک صاحب ابھی اسی ہفتے انہوں نے وہ بتایا، تو وہ ایک نوجوان لڑکا بڑا اور وہ جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہوا اس ٹانگ میں، اور وہ ٹانگ اتنی موٹی ہو گئی، اتنی موٹی ٹانگ ہو گئی، اور اس میں درد اتنا ہے جس کا کچھ حد نہیں۔ اب وہ دیکھا بھی نہیں جا رہا، اس کا درد بھی نہیں دیکھا جا رہا، اس کا کراہنا بھی دیکھا نہیں جا رہا، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ موت ہے نہ حیات ہے، نہ اٹھنا ہے نہ بیٹھنا ہے۔ اب وہ بھی نوجوان ہے، اس سے بھی تو آپ اور ہم اگر نوجوان ہیں تو کیا ہوا پتہ نہیں کس میں کس بیماری میں مبتلا ہو جائیں، کہاں غضب اور غصہ آ جائے۔ ہم نے کون سی نافرمانی نہیں جو کر نہیں رکھی، ہم نے طرح طرح کی نافرمانیاں کر رکھی ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ان نافرمانیوں کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی پر ٹکڑا نہ ملے، اسے ایک سانس نہ ملے اسے، لیکن پھر بھی مل رہا ہے، کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، چل بھی رہے ہیں، اور پھر بھی مطلب یہ کہ کچھ نہیں۔ تو یہ خدا کا رحم ہی تو ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ۔ تو سبقت رحمتی علی غضبی، میرے غصے کو میری رحمت ٹھنڈا کر دیتی ہے، میرے غصے کو میری رحمت گھیر لیتی ہے، اسے جانے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی جب وہ ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ ابل جاتا ہے، تو کوئی چیز باہر کو نکل جاتی۔ ہاں؟ تو بھائی ڈرتے رہنا چاہیے اللہ کے غضب سے اور اللہ کے غصے سے، اللہ کے غضب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کے غصے سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کا غضب جب آ جائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اگر روک سکتی ہے کوئی چیز تو اس کا رحم۔ تو رحم کی ہر وقت اپیل کرنی چاہیے، رحم کا دامن ہر وقت پکڑ کر کے رکھنا چاہیے، خدا کی رحمت مانگتے رہنا چاہیے، رات کو بھی، دن کو بھی، صبح کو بھی، شام کو بھی، کھاتے ہوئے بھی، سوتے ہوئے بھی، پیتے ہوئے بھی، اور ڈنگروں کا دودھ نکالتے ہوئے بھی، اور پھلوں کا درختوں سے پھل توڑتے ہوئے بھی، اور کھیتی کاٹتے ہوئے بھی، ہل چلاتے ہوئے بھی، اور کار اسٹارٹ کرتے وقت بھی، ہر وقت اللہ کا رحم طلب کرو، اور سب سے پہلا لفظ جو کہو وہ یہ کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنا تو چاہ رہا تھا میں کچھ اور، وہاں چلی تھی بات، لیکن یہی بات چلی گئی۔ چلو یہ بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، آج یہی صحیح۔ اللہ کا سبق یاد رہو، دل سے یاد کیا کرو، اللہ بہت بڑے رحیم ہے، کریم ہے، اور میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ خیال بھی نہ آئے میرے نیچے جو ہے وہ بڑھیا قسم کی گاڑی ہے، ہاں
یہ گاڑی گوڑی کچھ نہیں، یہ تو خدا کا رحم ہے، ورنہ یہ ڈھنچہ ہو جائے گا ذرا سی دیر میں، اور تیرا بھی کچھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اس لیے اللہ سے اس کا رحم طلب کرتے رہو۔ گاڑی پہ بیٹھو تو بسم اللہ اسٹارٹ کرنے کے لیے چابی بعد میں، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے۔ دوا کھا رہے ہو، دوا کھانے سے پہلے اس کے اندر تاثیر کون پیدا کرے گا؟ اللہ پیدا کرے گا، ورنہ یہی دوا کھانے والے مر نہیں رہے، یوں سوچ رہے ہیں ڈاکٹر بچا لے گا۔ یہ ڈاکٹر خود نہیں مر جاتے، ڈاکٹر بھی مر جاتے ہیں، ان کے بھی جنازے نکل رہے ہیں، یہ کہاں سے بچا لے؟ پیسے بچا لیں گے، بہت پیسے ہیں، کہاں سے بچا لیں گے؟ یہ پیسے والے نہیں مر جاتے سارے؟ بچانے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے دوا ضرور کیا جائے، علاج ضرور کیا جائے، لیکن کہا رب سے جائے، اے اللہ اگر تو نے اس کی عمر لکھی ہے تو خیریت کے ساتھ اور فضل کے ساتھ اس دوا کے اندر اثر پیدا کر دے اور اسے صحت عطا کر دے۔ ویسے تو بات یہ ہے کہ صحت ہو یا مرض، زندگی ہو یا موت، یہ سب اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے۔ اور بندے نے جب اعتراف کر لیا کہ میں بندہ اور تو مولا، میں غلام تو آقا، میں کچھ نہیں تو سب کچھ، میں کچھ نہیں تو سب کچھ، میرے ہاتھ میں کچھ نہیں اور تیرے ہاتھ میں سب کچھ، تیری تقدیر بڑی اور میری تدبیر تو کچھ بھی نہیں، اور میں تدبیر کر بھی نہیں سکتا، بس اتنی ہی کر سکتا ہوں جتنی تدبیر بھی تے نے میری قسمت میں لکھ دی۔ تدبیر بھی میرے سے اتنی ہی ہو سکتی ہے جتنی کہ آپ نے میری قسمت میں لکھ دی، ورنہ میری تدبیر ہی کیا، میری تدبیر بھی تیری تقدیر ہے، میری تدبیر بھی تیری تقدیر ہے۔ تیرا لکھا ہوا ہے کہ میں اتنا علاج کراؤں گا، بس اتنا ہی علاج میں کرا پاتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کرا پاتا۔ میری تدبیر بھی تیری تقدیر ہے، تو اے پروردگار عالم میری اس تدبیر کے اندر اثر ڈال دے، میری اس تدبیر کے اندر اثر ڈال دے، میری دعا کو قبول کر لے اور میرے دوا میں اثر پیدا کر دے۔ آپ ہی ہیں، آپ تو ہر کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے۔ اس میں بار بار 2 مرتبہ رحمان اور رحیم کہا گیا، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت کی سخت سے زیادہ ضرورت، سب سے زیادہ۔ تو رحمان اور رحیم کہا گیا، رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت، رحمت کی سب سے زیادہ ضرورت، اور سراپا رحمت کون ہے؟ رحمت ہی رحمت، بالکل اصلی سونا، جس میں کھوٹ کا نام و نشان ہی نہیں، جس میں ملاوٹ ہی نہیں۔ خود اللہ نے کہہ دیا کہ دنیا میں اگر تلاش کرنا ہو تو محمد جو ہیں وہ رحمت کے خزانہ ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے سراپا رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اگر تم رحم حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کا، اور اپنے اندر بھی صفت رحم پیدا کرنا چاہتے ہو، تو محمد کے ہو جاؤ۔ محمد کی بات بھی رحمت، محمد کا کام بھی رحمت، محمد کی چال بھی رحمت، محمد کا حال بھی رحمت، محمد کا حکم بھی رحمت، محمد کا منع کرنا بھی رحمت، محمد جدھر کو چلے جائیں وہی سراپا رحمت، اور وہی مطلب یہ کہ رحم اور رحم ہے، رحمت ہی رحمت ہے، محمد کے اتباع میں سب کچھ ہے۔ اور اگر تم محمد سے کٹ جاؤ گے تو رحمت سے بہت دور ہو جاؤ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے محمد کو سراپا رحم اور رحمت بنا کر دیا۔ اللہ کیا ہے؟ ارحم الراحمین، تو محمد کیا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اللہ ارحم الراحمین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
رحمت للعالمین ہے، سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد رحمت اللہ. کتنے اتنے رحم کرنے والے اور اتنی رحمت والے ہیں محمد، کہ ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو اللہ ہی ہے، اور حضور رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے. لیکن حضور کی رحمت کا عالم یہ ہوا، اللہ نے بھیجا تھا کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، اب رہنمائی کرنے کے لیے بھی رحم کی ضرورت ہے. ہاں جی، اس کے لیے بھی رحم کی ضرورت ہے. اگر رحم نہیں ہوگا، محبت نہیں ہوگی، تو گلہ بانی نہیں ہو سکتی. ایک چرواہے کو اگر خود محبت نہیں ہوگی اپنے ریوڑ سے، تو وہ بھی دھوپ سے بچنے کے لیے ادھر کو بیٹھ جائے گا، اور بکریاں منتشر ہو جائیں گی اور بھیڑیا کھا جائے گا، اور یہ یوں کہے گا بھئی میں ہی کہاں تک کروں، کیا کروں. لیکن اگر اس کی اپنی بکریاں ہوں گی، اس کا اپنا ریوڑ ہوگا، تو نہ دھوپ میں بیٹھ سکے گا اور نہ بارش میں بیٹھ سکے گا. اگر ایک بکری کو بھی تکلیف ہوگی تو اس کی روح نکل جائے گی، اس کو تکلیف. اس لیے حضور کو گلابا اور ان سب کے لیے مہربان بنا کر کے بھیجا، کہ ان سب کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے بھیجا. تو پہلے اس کی طبیعت کے اندر رحم اور محبت پیدا کی. یہی وجہ ہے کہ جن کو سمجھانے کے لیے آئے تھے انہوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، انہوں نے دندان مبارک شہید کر دیے، انہوں نے لہو لہان کر دیا، انہوں نے حضور علیہ السلام پہ الزام اور اتہام لگانے شروع کر دیے. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مگر سرکار دو عالم علی نبینا علیہ السلام ہے کہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں برداشت؟ اس لیے کہ وہ رحمت للعالمین ہے. رحم سے دل بھرا ہوا ہے. اس لیے کچھ بھی کہو جی، مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. وہ پھر رہے ہیں، بار بار کر رہے ہیں، بار بار جا رہے ہیں، بار بار ہدایت کی بات کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، خوشامد بھی کر رہے ہیں، اور دعا بھی کر رہے ہیں. دعا کتنی دعا؟ اتنی دعا کر رہے ہیں. انہوں نے تو پتھر مارے، انہوں نے تو لہو لہان کیا، انہوں نے تو دندان مبارک شہید کیے، انہوں نے تو حضور کو گھر بار سے باہر نکال دیا، مکے سے جلا وطن کر دیا. مگر حضور ہیں کہ حضور کی آنکھوں سے پھر بھی ٹپ ٹپ آنسو ہیں، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، ان کی ہدایت کی دعائیں کر رہے ہیں. یہاں تک کہ وہ جو ارحم الراحمین ہے، اسے رحمت للعالمین کو یہ کہنا پڑا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنی جان دے دیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے. ہائے ہائے. لعلک باخع نفسک، آپ ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ اپنی جان ہی ہلاک کر دیں گے، اپنے آپ کو مار ہی ڈالیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے. آپ ان کی محبت میں اس قدر مغلوب ہو گئے ہیں اور اتنی محبت کر رہے ہیں کہ صاحب مطلب یہ کہ آپ نے تو بالکل دیوانے ہی ہو گئے. اس کے کہہ رہا کون؟ ارحم الراحمین. کسے کہہ رہا ہے؟ رحمت للعالمین. گویا کہ یوں کہہ رہا بس 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 بس، اتنا نہیں. ہائے ہائے، قربان جائیے اس بات.
گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رک جائیے، بہت ہو گیا، بہت زیادہ، اتنے نہ روئیے، اتنے نہ گڑ گڑائیے، اتنے نہ ہاتھ اٹھائیے، اتنے نہ بے چین ہوئیے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ تو اپنی جان ہی دے ڈالیں۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین ہی ہے۔ حضور کے مقام کو اس سے زیادہ اور کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے سراپا رحمت بنایا۔ اب ایک بات ذرا سی اور وہ یہ، اور میرے پیارو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ کیسی رحمت؟ رحمت کا ایک پہلو تو میں نے پچھلی دفعہ بیان کیا تھا۔ ایک پہلو یہ کہ بس جب سراپا رحمت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے نکلتا ہے تو رحمت کی بات، حضور کی باتیں رحمت کی بات ہیں، حضور کا کام رحمت کا کام ہے۔ تو جو حضور اگر رحم چاہتے ہو تو حضور کی چال چلو، اگر رحم چاہتے ہو تو حضور کے راستے پر چلو، اگر رحم چاہتے ہو تو حضور نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو اختیار کرو، اگر رحم چاہتے ہو تو حضور نے جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچو۔ حضور کی سنتوں کا اتباع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کا اتباع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا اتباع، یہ سراپا رحمت ہے۔ اس سے تمہیں رحم حاصل ہوگا، رحمت حاصل ہوگی، اللہ کی برکات، اللہ کا فضل حاصل ہوگا۔ حضور کی سنتیں، حضور کا عمل، یہ سراپا رحمت ہے۔ تو میرے پیارو، اور ہم ہیں محتاج، ہمیں رحم کی ضرورت ہے۔ اس لیے اگر ہمیں چاہیے اللہ کا رحم تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کرو۔ جیسے حضور نماز پڑھتے تھے ایسے نماز پڑھو، جیسے حضور روزہ رکھتے تھے ایسے روزہ رکھو، جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ رہتے تھے اسی طرح رہو۔ جس طرح حضور علیہ السلام اپنے بچوں کے یا غیروں کے بچوں کے ساتھ معاملہ کرتے تھے ایسا بچہ کرو، جیسا حضور پڑوسیوں کے ساتھ کرتے تھے ایسا تم پڑوسیوں کے ساتھ کرو، جیسا حضور دشمنوں کے ساتھ کرتے تھے تم ایسا ہی دشمنوں کے ساتھ کرو، جیسے حضور کا کھانا اور پینے کا انداز تھا وہ کھانے پینے کا انداز اختیار کرو۔ اس لیے کہ حضور کی ہر بات، حضور کی ہر سنت سراپا رحمت۔ اب آپ عاشق رسول، محبت رکھنے والے، حضور پر ایمان لانے والے، میرے پیارو بات کو غور سے سنو۔ سارے مسلمان جتنے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں، چاہے وہ کتنے ہی گناہگار ہیں، چاہے جون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے جون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یقیناً سرکار دو عالم سے بہت محبت رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک۔ وہ سب محبت رکھتے ہیں۔ یہ کہنا کہ ہم محبت رکھتے ہیں دوسرے نہیں، یہ غلط بات ہے۔ صحیح طریقے سے بھی رکھنے والے، غلط طریقے سے بھی رکھنے والے، محبت تو سب رکھتے ہیں، سب حضور علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے دل میں حضور کی قدر ہے، عزت ہے، ہر طبقے کی۔ مسلمانوں کا کوئی جماعت ہو، کوئی فرقہ ہو، وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ محبت رسول سے خالی۔ لیکن میرے پیارو، بس بات یہ ہے کہ محبت کس طرح کرنی ہے۔ محبت ایک تو اس طرح کرنی ہو، تو بھی نہیں رکھتے محبت، دوسرے بھی رکھیں۔ ہاں، یہ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں رکھتے۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں رکھتے، بہت محبت رکھتے، بہت رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ سے محبت رکھتے۔ یہ یہودی لوگ حضرت موسیٰ سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ ہر لوگ اپنے پیشواؤں سے محبت رکھتا ہے۔ یہ ہمارے بھائی، ہمارے ہم وطن، یہ رام سے محبت نہیں رکھتے، بہت رکھتے ہیں، سب رکھتے ہیں اپنے اپنے پیشواؤں سے محبت۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے یہ سارے انگریز، یہ حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں رکھتے، بہت محبت۔
لیکن خود بتاؤ، حضرت عیسیٰ سے محبت تو رکھتے ہیں، لیکن کیا حضرت عیسیٰ کے طریقے پر بھی ہیں؟ حضرت عیسیٰ کے طریقے پر نہیں۔ حضرت عیسیٰ سے محبت تو رکھتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کے طریقے پر نہیں ہے۔ اور کیا تمہارا دل کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ ان سے خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے، چونکہ ان کے طریقے پر نہیں۔ کون ہے حضرت عیسیٰ؟ وہ ہے حضرت عیسیٰ جن کو اللہ نے اپنا کلمہ قرار دیا، کلمۃ اللہ، جنہیں اللہ نے روح اللہ قرار دیا، اپنی روح قرار دیا، روح اللہ، جنہیں اللہ نے اپنی آیت اور نشانی قرار دیا اور کہا آیت اللہ، یہ ہیں حضرت عیسیٰ، جنہیں اللہ نے بغیر باپ کے صرف اپنے لفظ کن سے پیدا کیا، اور دنیا کی سب سے مقدس ترین عورت حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا۔ وہ عظیم الشان عورت جن کی نبوت تک کے بارے میں مفسرین کے قول ملتے ہیں کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی عورت کو کوئی نبی ہو سکتی ہے تو وہ حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم اتنی عظیم الشان پاک باز عورت جن کی پاک بازی اور پاک دامنی کا قرآن پاک میں مفصل ذکر ہے۔ پورے قرآن شریف کے اندر ایک مستقل سورت حضرت مریم کے لیے ہے، جس کے تقدس اور جس کی پاک دامنی کی آدھی دنیا نہیں بلکہ 90% دنیا قائل ہے، سارے مسلمان قائل ہیں، سارے عیسائی قائل ہیں، اور دوسرے لوگ۔ اس مقدس مریم کے ماننے والے، اس مقدس عیسیٰ کے ماننے والے مانتے تو ہیں، محبت تو ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کی والدہ یہاں تک کا کچھا پہنتی ہوں گی؟ ہاں جی؟ اور ان کی رانیں ننگی ہوں گی؟ یا حضرت مریم اس بات سے خوش ہوتی ہوں گی؟ لیکن ہمارے سارے انگریز بھائی، انہوں نے دنیا کو بھی مجبور کر دیا، چلن چلا دیا کہ صاحب عورتیں کچھا پہن کے رہیں گی۔ یہ سارے کھیل کن کے چلائے ہوئے؟ انگریزوں کے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ عورت ٹینس کھیل لیں گی تو کچھا پہن کے کھیل لیں گی، اصول بنا دیا، ڈریس بنا دی۔ کس نے بنائی؟ انگریزوں نے، عیسائیوں نے۔ ساری دنیا کو ننگا کر دیا، ساری عورتوں کو ننگا کر دیا۔ مرد جو ہیں وہ تو ایسی پتلون پہن رہے جو زمین پہ گھسٹتی پھر رہی، اور عورتیں جو ہیں وہ اتنی کہ ان کی رانیں تک کھلی ہوئی۔ سر کے بال تو بہت پہلی بات تھی، سر کے بال کھل گئے اور روپٹہ غائب ہو گیا اور پتہ نہیں کیسے کیسے کپڑے پہن لیے۔ وہ تو وہ تھے، کپڑے تو تھے کم از کم، اب کپڑوں میں سے بھی باہر ہو گئے، ادھر یہ بھی سب کچھ کھلا ہوا، ادھر وہ بھی کھلا ہوا، ادھر گلا بھی کھلا ہوا۔ کیا حضرت مریم ایسا لباس پہنتی تھی؟ کیا حضرت مریم ایسے لباس سے خوش ہوتی تھی؟ کیا حضرت عیسیٰ ایسے فحش اور واہیات چیزوں کو پسند کرتے تھے؟ نہیں کرتے۔ آپ کا دل کہتا ہے، آپ کا، سارے مسلمانوں کا، سب کا دل کہتا ہے حضرت عیسیٰ ایسے نہیں ہو سکتے، نہ حضرت عیسیٰ اس سے خوش ہو سکتے ہیں، نہ یہ حضرت عیسیٰ کا دین ہے، نہ یہ حضرت عیسیٰ کا طریقہ ہے، نہ یہ حضرت مریم کا طریقہ ہے، یہ کسی کا طریقہ نہیں، یہ انجیل کا طریقہ بھی نہیں، لیکن سارے انگریز اسی کے اندر کیوں مبتلا ہے؟ اس لیے کہ محبت تو کرتے ہیں، اتباع نہیں کرتے، اتباع نہیں کرتے، اتباع فرما برداری نہیں کرتے، نشان قدم پر نہیں چلتے، اور جو عیسیٰ کے نشان قدم پر نہ چلتا ہو وہ عیسیٰ کا نہیں ہو سکتا۔ عیسیٰ سے اگر سچی محبت تھی تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ عیسیٰ کے دین پر ہو، اسی طرح پاک باز ہو، اسی طرح برنن ڈھکا ہوا ہو، اسی طرح نظریں جھکی ہوئی ہوں، اسی طرح اس کے اندر رحم و کرم ہو، اور اسی طرح وہ انجیل اور خدا کے قانون کے مطابق زندگی گزارتا ہو۔ تو اس سے پتہ چلا، اور آپ کہتے ہیں
آپ کہتے ہیں ہر مسلمان عقیدہ رکھتا ہے کہ عیسائی گمراہ ہیں، عیسائی گمراہ ہیں، حضرت عیسیٰ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اگر وہ حضرت عیسیٰ کے طریقے پر ہوتے تو وہ محمد کو بھی مانتے اور قرآن کو بھی مانتے، لیکن انہوں نے نہ قرآن کو مانا، نہ محمد کو مانا، نہ عیسیٰ کو مانا، نہ ان جیسے کپڑے پہنے، نہ ان جیسا لباس اختیار کیا، نہ ان جیسا طور طریق اختیار کیا۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ صاحب وہ کھڑے کھڑے کھاتے ہوں گے اور کھڑے کھڑے موتتے ہوں گے؟ اور ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کیا حضرت عیسیٰ کے داڑھی نہیں تھی؟ ان کے اس کے اندر بھی دیکھو جا کر کے چرچ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی ہوگی اور اس میں ان کے داڑھی ہوگی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر ہوگی اور ان کے سر پر جو ہے دوپٹہ ہوگا۔ لیکن یہ ایک بھی نہیں مان رہا، ایک بھی نہیں کر رہا۔ ہاں یہ ہے کرسمس مناتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش مناتے ہیں، بڑے زور زار سے مناتے ہیں، بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کیا کیا بنایا جاتا ہے اور ہر کچھ منایا جاتا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا تہوار ہے کرسمس ڈے۔ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ کو وہ ضرور منایا جاتا ہے، چراغاں بھی کیا جاتا ہے، اور قمقمے بھی ڈالے جاتے ہیں، اور ڈھول تاشے اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، اور وہ کھانے بھی یقیناً بنائے جاتے ہوں گے، مٹھائیاں بھی یقیناً تقسیم ہو جاتی ہوں گی، اور محبت کے سارے وہ جو ہیں وہ سارے عیش و عشرت کے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ کس وجہ سے کیے جاتے ہیں؟ کرتے تو وہ حضرت عیسیٰ کی محبت میں ہی ہے، یہ بات پکی ہے، کرتے تو محبت میں ہی، لیکن کرتے غلط ہیں۔ اگر عیسیٰ کی سچی محبت ہے تو عیسیٰ کا اتباع ہونا چاہیے، کپڑے پہننے میں اتباع، داڑھی رکھنے میں اتباع، نماز پڑھنے میں اتباع، اور صاحب مطلب یہ کہ ستر ڈھانپنے میں اتباع، اپنی عورتوں کو ڈھکوائیں، اپنی بچوں کو ڈھکوائیں، حضرت عیسیٰ کے طریق کو زندگی کے اندر لیں، لیکن انہوں نے نہیں کیا تو آپ کہتے ہیں گمراہ ہو گئے کمبخت۔ لیکن آپ نے انہیں تو کہہ دیا گمراہ، اور خود کو انہیں تو کہہ دیا۔ آپ کہتے ہیں کہ کرسمس منانے سے کچھ نہیں ہوتا، عیسیٰ کو ماننا پڑے گا، عیسیٰ کی تعلیمات کو ماننا پڑے گا، صرف قمقموں سے عیسیٰ کا ماننا نہیں۔ اسی طرح آپ کا ماننا بھی محمد کا ماننا جب ہوگا جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع کریں، محمد کے دین کو اپنائیے، محمد کے قرآن کو اپنائیے، محمد کی سیرت کو اپنائیے، محمد کی حدیثوں پر عمل کیجئے، اپنا لباس محمد کے مطابق کیجئے، نمازیں پڑھیے، نماز ہی پڑھنے کو تیار نہیں، چلو اور تو اور نماز ہی پڑھنے کو تیار نہیں، نماز ہی پڑھنے کو تیار نہیں، نماز ہی پڑھنے کو تیار نہیں، اور تو اور وہ کام کر رہے ہیں محبت میں جس سے اللہ کا رسول خوش نہیں۔ اللہ کا رسول نماز چھوڑ دی، چاہے آپ نعت پڑھ رہے، چاہے آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر نماز چھوڑ رہے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں ہے، اور آپ نے نماز ہی چھوڑ دی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا مطلب؟ یعنی میری آنکھوں کو اگر ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے، اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا یہ لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے کوئی خوش کرنا چاہتا ہے تو وہ میں نماز پڑھے، اور اس کا مطلب تو یہ ہے میں اتنی پڑھتا کہ جتنی مجھے کہا گیا تھا اس سے بھی زیادہ پڑھتا، لیکن میں نے وہ بھی چھوڑ دی، جو ان سے مجھے کہا گیا میرے اوپر فرض کی گئی میں نے وہ بھی چھوڑ دی۔ تو کیسا محمد کا اتباع ہے؟ تو میرے بزرگوں، میں نہیں کہتا خدا نہ خواستہ کسی کو محبت نہیں، میں تو اس سلسلے میں بڑی وضاحت سے کہتا ہوں کہ محبت تو انہیں بھی ہے، لیکن اطاعت کی ضرورت ہے۔ محبت کا طریقہ ہوتا ہے میرے پیاروں، اگر بے طریقہ محبت کی جائے تو محبت نہیں رہتی، وہ بدتمیزی بن جاتی ہے، وہ بے ادبی بن جاتی ہے۔
محبت کے بھی طریقے ہوتے ہیں اور ہر آدمی کے اعتبار سے محبت الگ ہوتی ہے۔ ابا کے ساتھ محبت اور طرح ہوگی، دوستوں کے ساتھ محبت اور طرح ہوگی، ماں کے ساتھ محبت اور طرح ہوگی، بیوی کے ساتھ محبت اور طرح ہوگی۔ محبت بیوی سے بھی کرنی چاہیے، محبت ماں سے بھی کرنی چاہیے، لیکن دونوں کا طریقہ الگ الگ۔ ماں والا طریقہ بیوی کے ساتھ اختیار نہیں کیا جا سکتا اور بیوی والا طریقہ ماں کے ساتھ اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ محبت کا طریقہ الگ ہے، محبت کے آداب ہیں، محبت کے کچھ اصول ہیں۔ تو بھائی بس بات بہت زیادہ لمبی ہو گئی، مجھے عرض کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً، اور ہمیں سب سے زیادہ رحمت کی ضرورت ہے، اور حضور کی ہر بات رحمت ہے۔ اگر رحم چاہیے تو حضور کا اتباع کرو، کھانے میں بھی کرو، پینے میں بھی کرو، بیٹھنے میں بھی کرو، اٹھنے میں بھی کرو، سنتیں معلوم کرو کہ کیا ہے حضور کی سنت، اور اس سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش تو کرو، کوشش کرو۔ ایک سنت میں نے بتائی کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور دل سے پڑھو، اور اس بات کا اقرار اور اعتراف کرو کہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے میرا رب ہے، اس نے مجھے سب کچھ عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے اور حضور کے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور کی سنتوں کا اتباع عطا فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دوسروں کو تو کہتے رہیں کہ یہ گمراہ ہو گئے اور ہم اپنے آپ جو ہیں حضور کا سارا طریقہ چھوڑ دیں۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ کا چھوڑ کر اپنے آپ کو وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں ہم عیسائی ہیں۔ ارے بھائی تم نام کے عیسائی ہو، ورنہ عیسیٰ کہاں اور تم کہاں؟ عیسیٰ کہاں تم کہاں؟ مریم کہاں تم کہاں؟ وہ تو تقدس کے پتلے تھے اور تم شیطنت کے پتلے بنے ہوئے ہو۔ تم نے تو ساری دنیا کو خرابی پر ڈال دیا ہے، ساری دنیا کو خرابی پر ڈال دیا۔ اگر ہم نے بھی اسی طرح محمد کا دامن چھوڑ دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ ہمیں کہنے لگے تم ہمیں کیا کہہ رہے ہو، تم اپنا تو دامن دیکھو، تم نے اپنی بھی کبھی شکل دیکھی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔